السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا. میں ہوں محمد اویس. ہمارے ساتھ مفتی عبدالمغیث حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے، مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہ فرقے ہیں یہ کیوں بنے ہیں اور اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ویس بھائی، چار ایسی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو امت مسلمہ میں فرقوں کی بنیاد ڈالنے والی ہیں. چار چیزیں ہیں جنہوں نے فرقوں میں بانٹ دیا امت کو، یعنی ان چار چیزوں کی وجہ سے لوگ فرقے میں پڑے ہیں. اگر ان چار چیزوں کا خیال رکھا جائے تو سارے فرقے ختم ہو جائیں. ان میں سے دو کانسٹیٹیوشن ہیں، دو قانون ہیں، لا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور چھوڑ گئے، اور دو آپ کی وصیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیتیں تاکیدی کر کے گئے کہ ان کا خیال رکھنا ہے. دو قانون ہیں اور دو آپ کی پیاری وصیتیں ہیں. جو دو قانون ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے کہ میں تمہارے اندر ایک چیز سب سے پہلی اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھام کے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. جتنے فرقے بنے ہیں جب وہ قرآن سے ہٹ گئے ہیں تو فرقہ بن گئے. کانسٹیٹیوشن یہ تھا، دستور، آئین اسلام جسے کہا، جیسے آئین پاکستان ہے تو آئین اسلام یہ تھا کہ قرآن پاک کی پیروی کرنی ہے. اب لوگ قرآن سے دور ہوئے، اس سے استنباط نہیں کیا. بالکل. دوسری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. یہ جو قرآن پاک کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں تمہارے پاس قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحیح مسلم شریف کے اندر 2408 نمبر پہ روایت ہے، 2408 نمبر پہ. اور سورہ النحل آیت نمبر 44 اس میں یہ ذکر کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر قرآن پاک کو نازل کیا ہے، آپ نے لوگوں کو بتانا اس کا مفہوم کیا ہے. یہ دو لا تھے قانون. اگر امت ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھتی، قرآن پاک اور حدیث کو، اور اپنا ہر عمل ان کے اوپر پیش کرتی، جو عمل قرآن حدیث کے مطابق ہوتا، جو رسم رواج اعمال عقائد آپ کو بتانے والے خطیب محلہ ٹریڈیشن روایات جتنی بھی ہے، جو چیز قرآن و حدیث کے ساتھ میل کھاتی اسے قبول کر لیتے، جو نہ میل کھاتی اسے چھوڑ دیتے. ایک فرقہ بھی نہیں بننا تھا کبھی. سارے فرقے اسی وجہ سے بنے. دو چیزیں اور ہیں جس کی وجہ سے امت میں فرقے بنے. ان میں سے ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت. صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا 2408 نمبر پہ، آپ نے جب خطبہ دیا غدیر خم کا تو وہاں آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور ساتھ کہا کہ میں اپنی اطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے بارے میں. اور باقی سنن کی ترمذی وغیرہ میں روایات ہے، آپ نے کہا کہ حوض کوثر تک یہ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت اس طرح رہیں گے اور میرے پاس آئیں گے، میں دیکھوں گا تم نے کیا کیا. اہل بیت کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، مظالم جو ہے نا وہ آئے، امت آج تک فرقوں میں تقسیم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے. لوگوں نے نہیں کیا، فرقے بن گئے. اور چوتھی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر 3673 نمبر پہ روایت موجود ہے، 3673. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، ان کا خیال رکھنا. اور سنن کی بعض روایات میں آپ نے کہا کہ ان کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا. ان کے بارے میں بھی یہ دو چیزیں تھیں جن کا آپ نے خیال رکھنے کی وصیت کی تھی، ایک اہل بیت اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو نہیں بولتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی. جب آپ ان دونوں چیزوں کی اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کا مطلب ہے اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی، خیال نہیں ہوگا ان کا، تو فرقے جنم لیں گے اور امت بکھر جائے گی. اور اگر صحابہ کو برا بھلا کہو گے پھر بھی امت بکھر جائے گی. اور کانسٹیٹیوشن کیا تھے؟ قرآن اور حدیث.
اور آگے سجیشن جو دی گئی تھی کہ جن کے مطابق عمل کرنا ہے، اور جو وصیت تھی کہ جن کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ کیا تھے؟ صحابہ اور اہل بیت۔ یہ 4 چیزیں دنیا میں آبزرو کر کے دیکھ لیں آپ، جائیں مسلم امت مسلمہ میں جتنے فرقے ہیں وہ ان 4 کے ساتھ لنک رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے اہل بیت سے پیار نہیں کیا، فرقے میں مبتلا ہو گیا، صحابہ کو گالی گلوچ کی، برا بھلا کہا، فرقوں میں بٹ گئے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنے لیے قانون نہ بنایا، فرقوں میں بڑھ گئے جتنے بھی فرقے ہیں۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے انہی 4 چیزوں کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن حدیث کو اپنا اصول بنا لو، دستور بنا لو، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت کے ساتھ محبت کر کے ان کے حق کا خیال رکھنا شروع کر دو۔ یہ اس کا حل ہے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔